اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف. تو اللہ اور رسول کے لفظ کا تکرار کیا گیا ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف یا عورت کی طرف. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں بھی تکرار ہوتا فَهِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا وَإِلَى الْمَرْأَةِ، یوں ہونا چاہیے نا. لیکن جہاں اللہ رسول کی بات آئی ہے تو وہاں تو تکرار کیا گیا الی اللہ و رسولہ. لیکن جہاں دنیا کی بات آئی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جہاں ہجرت کر رہا ہے ادھر ہی ہو رہی ہے. یعنی دنیا کا تکرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مناسب نہیں سمجھا. اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے تکرار میں بھی اس کو لطف آتا ہے. جس چیز سے محبت نہیں ہوتی اس کی طرف اشارہ کنایے سے کام لیتا ہے انسان. تو یہ بھی کلام کی بلاغت ہے. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. دوبارہ اس کو تکرار کیا. ومن كانت ہجرتہ، ہمارے حضرت بہت مزے سے یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ لدنیا او امرأۃ ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. صحیح ہے نا. یہ نہیں کہ فہجرتہ الی الدنیا اب امرأۃ یتزوجها، یہ نہیں. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. گویا اسے کہا جا رہا ہے دفع ہو، جہاں کر رہے ہو نا وہ وہی ہوگی تمہاری ہجرت، اللہ رسول کی طرف نہیں ہے. تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کو تصوف سے کچھ تھوڑا سا شغف ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت رسول کی محبت ہو تو ان کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں. جو خشک طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کھوپڑی میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. آگے حدیث ہے کتاب الایمان. کون عبارت پڑھے گا؟ چلو یہاں سے دائیں سے شروع کرتے ہیں. جی. اماراتها. چلے جی. کتاب الایمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذات یومن ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. حتی اذ طلع علینا، اذ مفاجاتی، اچانک ایک شخص نمودار ہوا. طلع علینا کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ نمودار ہوا، نظر آیا ہمیں. رجل، ایک نوجوان تھا، مرد تھا، شدید بیاض الثیاب، بہت سخت سفید کپڑے. اضافت الصفت الی الموصوف، اور صفت بحال متعلقہ، یعنی ثیابہ بیاض شدید. سمجھ رہے ہو؟
شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے اور کپڑے انتہائی سفید تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. یہ عجیب بات ہے نا، مقامی آدمی بھی نہیں ہے اور بندہ پہچان میں بھی نہیں آ رہا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اسناد کا پتہ ہے نا، ملانا، سند نہیں چلاتے. تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو، اپنے دونوں گھٹنے ملا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھتے تھے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ لیا، جیسے کہ نسائی کی روایت ہے. فخذیہ کے لفظ میں دونوں احتمال ہیں کہ اپنی رانوں پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر. وقال یا محمد، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتائیں اسلام کے بارے میں. قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی راستے کی استطاعت رکھ دے ہو. قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا. فعجبنا لہ، ہمیں حیرانگی ہوئی، حیران ہو گئے ہم. حیران سمجھتے ہو؟ حیران کو کہتے ہیں. یسألہ، پنجاب میں حیران کو کہتے ہیں حیران. فعجبنا لہ، ہمیں حیرانگی ہوئی. یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں بھائی سچ کہا. تو بھئی جب آپ کو پہلے سے پتا ہے تو پوچھا کیوں؟ حیرانگی اس بات پر. قال فاخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اس کے اچھی تقدیر اور اس کی بری تقدیر. قال صدقت، اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، آپ ہمیں بتائیں احسان کیا چیز ہے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ فا تعلیلیہ ہے. فإنہ إن لم تکن تراہ کا معنی میں ہے یہ کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، آپ ہمیں بتائیں قیامت کے بارے میں. قال بل مسئول عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے وہ شخص جس سے پوچھا جا رہا ہے. اس میں مفعول پر الف لام آتا ہے تو اس میں موصول ہوتا ہے نا. ملذی، وہ شخص نہیں ہے. سئل عنہا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں. باعلم، با زائد ہے، اعلم زیادہ جاننے والا، من السائل پوچھنے والے سے. جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی اس کو بھی علم ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے. یعنی جیسے تمہیں بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں معلوم. قال فاخبرنی عن اماراتها، اس نوجوان نے، اس شخص نے کہا کہ آپ قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیں. قال ان تلد الامۃ ربتها، علامت یہ ہے کہ باندی جنے گی اپنے آقا کو. بچوں کے باپ پیدا ہوں گے. یہ جو سینٹ میں بل پیش ہوا ہے نا کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بچہ جو بھی کرتا رہے،
تو اس کا مطلب کیا پیدا ہوگا بچوں سے؟ باپ سے لوگ اپنی اولاد کے بجائے کیا پیدا کریں گے؟ اپنے باپ کو پیدا کریں گے. یہی ہوگا پھر. یہی مطلب ہے حدیث کا. بھی پوری تفصیل آئے گی حدیث. اچھا بھائی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے سر تھے, العرات ننگے بدن, حافی کہتے ہیں نا ننگے سر, عاری کپڑوں سے خالی, ننگے بدن والے یعنی غریب لوگ, العالا محتاج, عائل کی جمع. جی کیا بول رہا بھائی؟ حفات ننگے سر, سوری ننگے پاؤں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ہمیشہ ننگے پاؤں گھوما کرتے تھے. ننگے پاؤں جن کے پاس پہننے کے کپڑے, پہننے کے جوتے نہ ہوں. رعاء الشائی, شات کی جمع بکریاں چرانے والے, راعی کی جمع رعاء. یتطاولون فی البنیان, یہ لوگ عمارتوں میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں گے. تطاول کا معنی ایک دوسرے سے لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانا. وہ عرب کے چرواہے جو غریب مسکین, لیکن آپ ان کی عمارتیں دیکھو گے تو آج دبئی نے اتنی اونچی بنائی تو ابو ظہبی اس کو بھی کراس کرنے میں لگا ہوا. قطر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی اونچی بناؤں گا. سمجھتے ہیں ابھی تک تو ٹاپ پہ دبئی چل رہا ہے. اچھا بھائی. قال ثم انطلق, حضرت عمر کہتے ہیں انطلق, وہ چل پڑا, وہ چل نکلا. وہ نوجوان یہ سوالات پوچھ کے نکل لیا. فلبثت ملیا, میں کچھ دن ایسے ہی ٹھہرا رہا, میں نے اس کے بارے میں نبی سے کوئی سوال نہیں پوچھا. ثم قال لی یا عمر, پھر ایک دن نبی نے مجھ سے خود فرمایا, اے عمر, اتدری من السائل, آپ کو پتہ ہے یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. قال فإنہ جبرائیل اتاکم, یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے, یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. بڑی خاندانی حدیث ہے اور اسلام کی بیس ہے, اور اس میں ایسے ایسے علمی نکات ہیں کہ آپ, یعنی اسلام کی حقانیت ہے نا کہ کس طرح سے سکھانے کا ایک انتظام کیا جا رہا ہے. اس سے شاندار انتظام اور شاندار طریقہ تعلیم کا ہو نہیں سکتا. اس میں ہم علمی نکات تو ہم پڑھیں گے بعد میں, ابھی تو صرف لفظی ترجمہ. سب سے پہلے کتاب الایمان کا تذکرہ کیا نیت کے بعد صاحب مشکات نے, کیونکہ ایمان تمام اعمال کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. غیر مسلم اور مسلمان کا جو فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایمان سے. ایمان اور اسلام کا تو اس میں پہلے ہی کتاب الایمان نا, اسلام سے پہلے تو ایمان ہے نا. ایمان جو ہے نا یہ اَمَنَ یُؤْمِنُ ایمانًا باب افعال ہے, اور باب افعال میں جب دو حمزہ کٹھی ہو کے آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسری حمزہ حرف علت سے چینج ہو جاتی ہے. تو ایمان سے ایمان بن گیا, یہ نکلا ہے امن سے. امن کسے کہتے ہیں؟ پیس لونگ آرگنائزیشن ہمارے محلے میں ایک بنی تھی. پیس کو کیا کہتے ہیں؟ امن. دیکھو اسلام کی تو بنیاد کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ امن سے. امن و امان سو رقص و رہزنانہ, افغانیوں کی ایک نظم ہے, پوری نہیں سناؤں گا. شکر دے اللہ چہرہ, امن و امان سو رقص و رہزنانہ. اچھا خیر, اچھا چلو بھائی ابھی چپ کرو, شاباش. تو یا تو یہ متعدی ہے, یعنی باب افعال میں جب جاتا ہے تو باب افعال کی حمزہ فعل کو متعدی کرنے کے لیے آتی. تو ایمان کا مطلب ہوگا امن دے دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی ذات کو امن دے دیا. سمجھتے ہو؟ اپنی ذات کو کیا دے دیا؟ یعنی امن میں لے آیا, وہ اپنی ذات کو محفوظ ہو گیا. اور بعض دفعہ باب افعال کی جو حمزہ ہے یہ صیرورت کے لیے آتی ہے. صیرورت ماخذ والا ہو جانا, یعنی مصدر کا جو ماخذ ہے نا امن ہے وہ والا ہو جانا. تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ امن والا ہو جانا. یعنی آپ سامنے والے کی جب تصدیق کرتے ہیں تو آپ اس تصدیق کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ امن میں. وہ آپ کو اب تنگ نہیں کرے گا.
بھائی آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں, آپ اس کی بات نہیں مان رہے, تو وہ پھر وہ آپ کو پریشان کرے گا, آپ اس کو جب آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں بھائی تم جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو, تو گویا وہ آپ کو امن دے دیتا ہے. تو ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کیا دے دیتا ہے, امن دے دیتا ہے. یہ تو اس کے ماخذ کی بحث تھی. لغت میں کہتے ہیں تصدیق السامع للمخاطب واثقا بامانته معتمدا على دیانته. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے, بہت سارے علماء نے کی ہے, لیکن سب کا حاصل ایک ہی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. کہ ایمان کہتے ہیں اصل میں سامنے والے کی تصدیق کرنا. جب آپ کہتے ہیں نا میں سامنے والے پر ایمان لایا ہوں, کیا مطلب سامنے والے کی تصدیق کرنا معتمدن علی دیانتہ واثقا بامانتہ. امانت کا مطلب اس کی امین سمجھ کے, اس کو کہ یہ خائن نہیں ہے, امین سمجھ کے اس پر اعتماد کرتے ہوئے, اور اس کی دیانت تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے. دیکھو اگر وہ دلیل سے بات کرے گا تو اس کو ایمان نہیں کہتے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک خبر دے آپ کو, اور وہ آپ کو اس خبر کے صحیح ہونے کی پوری ویڈیو دکھا دے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے میں نے اس پر ایمان لایا ہوں. بھئی آپ نے تو وہ چیز دیکھ لی نا. تو ایمان کا مطلب ہوگا اس کی دیانتداری اور اس کی امانت پر آپ کو اعتماد تھا, اس بیس پر آپ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں برزخ کی, قیامت کی بتائی ہیں, تو ہمارے پاس ان کے برحق ہونے کی براہ راست کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور آپ کی دیانت کی بیس پر ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہاں دلیل ان باتوں کی نہیں ہے, لیکن اس شخص کے برحق ہونے کی دلیل ہے. یہاں بھی اہل حدیث حضرات گڑبڑ کرتے ہیں تقلید کے معاملے میں نا, کہ بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا, تو یہ تو ظاہر ہے غلط ہے. لیکن بلا دلیل کسی ایسے کی بات کو ماننا جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے, اس تقلید کی ہم قائل ہیں. نہیں آ رہی بات. جو ناجائز تقلید ہے وہ تقلید ہے کہ اس کی بات پر بھی کوئی دلیل نہ ہو, اور اس بندے کے صحیح ہونے پر بھی کوئی دلیل نہ ہو, یہ حرام تقلید ہے. جس کی تقلید کر رہے ہو اس کی بات پر تو دلیل نہیں ہے, لیکن اس بندے کے ٹھیک ہونے پر, محقق ہونے پر دلیل ہے, اور دلیل اجماع امت ہے, پھر اس کی تقلید حرام تقلید میں نہیں آتی, بلکہ قرآن و سنت نے اس کا حکم دیا ہے. اور قرآن و سنت میں اس تقلید کو اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن و سنت کی اصطلاح میں اتباع میں اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں جہاں جہاں قرآن کہتا ہے نا کہ اتباع کرو, اتبع سبیل من اناب الی ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اللہ کے علاوہ اولیاء کی اتباع مت کرو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تم ایسوں کی اتباع کرتے ہو جن کے پاس خود عقل نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو ظاہر ہے پوچھا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے نا. اب کوئی کہ پوچھنے پر کا حکم ہے, اس پہ عمل کا تو تھوڑی ہے. تو پوچھنا کا مقصد کیا ہوگا, تاکہ عمل کرے. اور وہ کہتے ہیں وہ پوچھے مگر دلیل سے پوچھے, تو دلیل سے ہی پوچھے گا جب, تو پھر وہ دلیل کی اتباع کہلائے گی, اہل علم کی اتباع نہیں کہلائے گی. تو عامی آدمی کو اہل علم کی اتباع کا حکم ہے. ہاں اندھی تقلید جب ہوگی جب اس اہل علم کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو آپ کے پاس. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. معاذ بن جبل کو نبی نے جو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, تو آپ نے فرمایا کس سے فیصلہ کرو گے, ان کا قرآن سے. کہا پھر بھی نہ ہو تو حدیث سے. کہا پھر اپنی رائے پر. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اہل یمن کو کہہ دینا کہ خود ہی قرآن دیکھیں خود ہی حدیث دیکھیں. اہل حدیث حضرات یہاں یہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں کہ علماء کا کام, علماء کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ آپ کو رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی طرف. یعنی چلنا تو ڈائریکٹ قرآن اور سنت ہی پر ہے, تو علماء کا کام کیا ہوگا, رہنمائی کریں گے. یعنی ہم ایک سوال کرتے ہیں نا کہ جب عالم آدمی پر تقلید ہر قسم کی ناجائز اور ہر قسم کی تقلید حرام ہے, تو ہر آدمی قرآن و سنت ڈائریکٹ دیکھے نا, پھر آپ کے مدرسوں میں بھی تو علماء بنتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ رہنمائی کرنے کے لیے, تاکہ وہ عوام کو قرآن و سنت کی طرف رہنمائی کرائیں. تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی ہو رہی ہے. معاذ ابن جبل سے نبی نے فرمایا کہ کس پر فیصلہ کرو گے. فیصلے کا مطلب تمہارا فیصلہ ہوگا, یمن کے لوگ اس کو فالو کریں گے. تم نے قرآن میں دیکھنا ہے, نہ ملے حدیث میں, نہ ملے تو پھر اجتہاد کرنا ہے. یمن کے لوگوں پر گویا تمہارا حکم حجت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ
کوئی تمہارے پاس آئے تو قرآن کی وہ والی متعلقہ آیت کی طرف رہنمائی کر دینا اس کی, کہ یہ والا مسئلہ تمہارا قرآن کی فلاں آیت میں, رہنمائی کا نہیں کہا, فیصلہ تم نے کرنا ہے, کیونکہ ہر آدمی قرآن و سنت میں نہیں جائے گا. علماء قرآن و سنت کو پڑھ کر عوام کو اس سے بے فکر کر دیں گے. ہر آدمی اگر براہ راست مسائل کے باب میں, ایک تو واعظ و نصیحت کا باب ہے اس میں تو جانا ہے, لیکن مسائل کے باب میں اگر ہر آدمی قرآن و سنت میں ڈائریکٹ گھسے گا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے ابھی, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. جو ہو رہا ہے عوام کے ہاتھ میں, جس طرح ایک وہ بن چکا ہے نا قرآن و سنت, ایک کھلواڑ بن چکا ہے کہ ہر آدمی جس گمراہی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, پروفیسر ہے, وہ بہت بڑے مفسر ہیں, وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کر, اتنے ان کے فالوورز ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ایک پھر وہ نفرتیں پھیلتی ہیں. مشہور ہے مفسر, قرآن کی تفسیر, عالم نہیں ہے. وہ درس قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثریت مشرک ہے. یعنی ان کو لفظی ترجمے تک بھی نہیں آتے عوام, لیکن ان کی خوشنما تقریروں سے متاثر ہوتی ہے. کتنا غلط ترجمہ ہو رہا ہے, وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سمجھتے ہیں؟ تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں تو یہ بات چلی کہاں سے. تو انسان دلیل پہلے کسی کے برحق ہونے پر ہوگی, پھر آگے اس کی ہر بات پہ دلیل نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہر بات پہ پھر اس بندے کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایمان کا مطلب تصدیق السامع للمخاطب واثقا بامانته معتمدا على دیانتی. ٹھیک ہے. اور اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم مجیئہ بہ ضرورتاً مع التزام شریعتہ. سمجھ رہے ہو؟ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم مجیئہ بہ ضرورتاً مع التزام شریعتہ وبراءۃ ادیانہ کلھا وبراءۃ الادیان کلھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام باتوں میں جو نبی نے کہی ہیں, جن کا نبی کی طرف منسوب ہونا ضرورتاً اور بداہتاً ثابت ہو جائے, اور نبی کی شریعت کا التزام بھی ہو اس میں. یہ اعتراضی مثالیں آگے بتاؤں گا میں کیوں یہ ہم قیدیں لگا رہے ہیں. مع براءۃ الادیان, باقی تمام دینوں کی برات کے اعلان کے ساتھ, ان کی نفی بھی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. سمجھ تننا کہ نہیں تننا؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ فیما علم مجیئہ بہ ضرورتاً کا مطلب کیا ہے اس میں؟ یہ لفظ مشکل ہے تھوڑا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی ضرورتاً, ضرورت سے مراد وہ ضرورت نہیں, ضرورت سے مراد بداہت. کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت ہیں کہ جن میں اختلاف ہے کہ ثابت ہیں بھی یا نہیں, اخبار احاد ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ چیزیں نبی سے ثابت ہیں بالکل ضرورت اور بداہت کے ساتھ, تواتر کے ساتھ. تواتر کی جتنی قسمیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں, تواتر عملی, تواتر طبقہ, تواتر قدر مشترک, اس قسم کے تواتر کے ساتھ نبی سے جو کچھ بھی ثابت ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور آپ کی شریعت کا التزام, یعنی اپنے اوپر لازم کر لینا اس کو کہ میں شریعت کو کیا کروں گا, فالو, اور آپ کے علاوہ باقی ادیان سے برات کا اعلان کہ وہ سب غلط ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان. کفر اس کی ضد ہے. کفر کسے کہتے ہیں؟
تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع نہیں فی شیء مما علم مجیئہ بھی ضرورتاً. بس یہاں تک. آگے ما براءۃ الادیان کلھا کی شرط لگانے کی یا التزام شریعت کی ضرورت نہیں, بس اتنا کافی ہے. تکذیب النبی ہی نبی کا انکار کرنا فی شیء مما علم مجیئہ بھی کسی بھی ایک چیز میں جو نبی سے تواتر سے ثابت ہو جائے, اس میں تمام چیزوں کا انکار نہیں, کسی ایک چیز کا انکار بھی انسان کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج. سمجھتے ہو؟ کفر کی اقسام, کفر کی اقسام. ایک کفر ہوتا ہے جس کو کفر انکار کہتے ہیں. یہ اقسام اس لیے کہ اس سے آپ کو کفر کی تعریف پوری طرح سمجھ میں آئے گی, کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اسلام کا دائرہ بعض لوگوں نے تو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ سبھی آ گئے اس میں, جیسے جناب غامدی صاحب, اور بعض لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ 4 آدمی جنت میں جا رہے ہیں, اس کے علاوہ نظر نہیں آ رہا کوئی جاتا ہوا. کفر کی 5 قسمیں مشہور ہیں. کفر انکار مشہور کیا یہی ہو سکتی ہیں استقراء سے, اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. کفر انکار کہتے ہیں کہ دل سے بھی انکار کرے اور زبان سے بھی انکار کرے. یہ عام کافر, یہ جو عام کافر ہیں نا مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ابو لہب تھا, ابو جہل تھا, ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے کفر جحود. ضروری نہیں ابو جہل اس میں داخل ہو سکتا ہے وہ کفر جحود میں آتا ہو. جحود کہتے ہیں کہ دل سے یقین ہو, زبان سے انکار کرے, اور انکار بھی جبر و اکراہ کے بغیر ہو. کوئی گن پوائنٹ پہ انکار کروا دے تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو مجبوری ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, جبکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ برحق ہیں. ادھر توجہ بھائی, وہ بعد میں آپ کو دکھا دوں گا میں انشاءاللہ تفصیل سے, ان کی تصویریں بھی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ چشمے پہن کے کیسے لگتے ہیں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, حالانکہ ان کے دلوں کو یقین تھا. فرعونیوں کو یقین تھا لیکن زبان سے کیا کر رہے تھے؟ انکار. اس کو کہتے ہیں کفر جحود. ایک ہوتا ہے کفر عناد, ضد اور عناد کی وجہ سے, کہ دل میں بھی یقین ہے برحق ہونے کا, زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے برحق ہونے کا, پھر بھی مومن نہیں ہے. دل میں بھی یقین ہے اور زبان سے بھی اقرار. جیسے حضرت ابو طالب کا کفر, دل میں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, زبان سے بھی اقرار کیا بارہا. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا. حضرت ابو طالب کا مشہور شعر ہے, مجھے یقین ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے تمام دینوں میں سب سے اچھا ہے. اس زمین, روئے زمین پر تمام مذاہب میں سب سے اچھا مذہب کس کا ہے؟ محمد کا. لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا. تم مجھے دیکھتے سمحم بذاکا, میں سخاوت کرتا, کشادہ ظرفی سے کام لیتا, مبینہ بالکل واضح طور پر. یعنی مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اقرار کر لوں گا تو لوگ کہیں گے باپ دادا کے دین سے پھر گیا اپنے بھتیجے کی وجہ سے. تو اب دیکھو, دل میں بھی یقین اور زبان میں بھی اقرار, پھر بھی مسلم کیوں نہیں ہے؟ التزام شریعت نہیں ہے. دوسرے تمام ادیان سے برات کا 2 ٹوک لفظوں میں اعلان نہیں ہے. التزام کا مطلب میں اس اسلام کو قبول کر رہا ہوں اور میں اس کا التزام کر رہا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری زندگی فالو کروں گا. عملاً نہ کرے
لیکن جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ التزام کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میں اس کا التزام کرتا ہوں کہ میں اسلام کے احکام کو برحق مان کے اس کو فالو کروں گا. عملاً نہ کرے تو ایک کوتاہی ہے نا. جیسے آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے تمام قوانین کو میں دل و جان سے مانتا ہوں. نہیں مانتے تو بغاوت میں آؤ گے. پھر عملاً فالو نہ بھی کرو, آپ سگنل توڑ رہے ہو, یہ کر رہے ہو, تو چالان ہوتا چلا جائے گا, لیکن نیشنلٹی منسوخ نہیں ہوتی اس سے. لیکن آپ مان رہے ہو کہ اس ملک کے تمام قوانین کو میں دل و جان سے برحق مانتا ہوں, لیکن میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کو فالو نہیں کروں گا, تو آپ کا شمار باغیوں میں ہوگا. سمجھتے ہو؟ اقرار کرنے کے باوجود التزام نہیں کر رہے آپ. اچھا بھائی, تو یہ کہتے ہیں کفر. یہ کفر کون سا ہے؟ عناد. چوتھی قسم ہے کفر کی, کفر نفاق. دل میں کافر اور زبان سے اقرار مفاد پرستی کی وجہ سے. زبان سے انکار کس کا ہے؟ مفاد پرستی. زبان سے اقرار ہے, ایمان, کلمہ شہادت, سب, جہاد میں بھی جا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن دل میں کیا ہے؟ دل انکار کر رہا ہے کہ نہیں, ہم نہیں مانتے اسلام. بس اپنے کچھ مفاد ہوتے ہیں تو اس کی بیس پر اپنے آپ کو مسلم شو کیا جاتا ہے. دیکھو اس میں وہ وسوسے داخل نہیں ہے. بعض لوگوں کے دل میں اسلام کے بارے میں وسوسے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں ٹھیک ہے, تو وہ منافقین میں شامل نہیں ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ ان کا شمار, یہ تو وسوسے تو یہ حقیقت نہیں ہوتی, یہ تو شیطان بس کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے. اچھا, پانچواں طبقہ ہے کفر زندقہ. زندقہ زندیق, ایسے کافر کو زندیق کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورتاً اور بداہتاً کوئی چیز ثابت ہے اس کا انکار کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہے؟ مسلم. دعویٰ یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں, لیکن نبی کی براہ راست تکذیب نہ کرے کہ میں نبی کو نہیں مانتا یا اسلام کو نہیں مانتا, لیکن اسلام کے وہ احکام جو تواتر سے ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے. جیسے یہ منکرین حدیث وغیرہ لوگ ہیں, نماز کا انکار کر دیتے ہیں کہ نماز اسلام میں نہیں ہے. وہ تو کانفرنس قرآن میں جو آتا ہے کہ 5 نماز پڑھو تو اس سے مراد ہے 5 ٹائم کانفرنس ہوگی. حج نام ہے اینول میٹنگ کا, سالانہ اجلاس ہوا کرے گا سفید کپڑے پہن کے, اس میں فلاح و بہبودی کام ہوں گے. یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وضو نام ہے اپنے آپ کو باطنی طور پہ پاک صاف کر کے مسجد میں اس جو میٹنگ ہوگی نا دن میں 5 ٹائم, اس میں آپ آئیں تو باطنی طور پر اپنے آپ کو. ایک منکر حدیث سے میری بحث ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے کونیوں تک ہاتھ دھو الی المرافق ہے, تو یہ باطنی طور پر کونیوں تک کیوں؟ باطنی طور پر تو پورا پاک ہونا چاہیے انسان کو, یہ کونیوں پہ روک کیوں رہا ہے قرآن؟ اور پاؤں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ٹخنوں تک دھو, تو ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. تو یہ کہلاتے ہیں زندیق. ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے نا, یہ اسلام ہی کو گویا چینج کر رہے ہیں. اس میں قادیانی بھی داخل ہیں. قادیانی کا کفر کفر زندقہ ہے کہ ختم نبوت جو تواتر سے نبی سے ثابت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کی صحابیت, حضرت عائشہ کی پاک دامنی تواتر سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ نور کی آیتیں ہیں نا, قرآن سے جو چیز ثابت ہو تواتر ہی ہو گیا نا, بہت واضح طور پر 2 رکوع پورے نازل ہوئے. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ بھی کفر زندقہ میں داخل ہے. سمجھتے ہو؟ اور انکار کے باوجود اپنے آپ کو کہتا کیا ہے؟ مسلم. ہاں ایسا ہی ہے نا, تواتر سے اگر کوئی چیز ثابت ہے نا. نہیں صحابیت کا انکار کرے گا پھر تو, لیکن نہیں, حکومت کا انکار تو ایک تاریخی حقیقت کا انکار ہے نا. تاریخی حقیقتوں کا انکار کا کفر اور اسلام سے کوئی تعلق تھوڑی. کوئی کہ قائد اعظم دنیا میں آئی نہیں تو تواتر کا انکار تو کر رہا ہے, خبر متواتر کا. جاہل ضدی تو کہیں گے, لیکن اس کا اسلام اور کفر سے کوئی چلے.
تنقید کرتا ہے فاسق ہوگا, کافر نہیں ہوگا, نہیں, فاسق کہلائے گا, کافر نہیں کہلائے گا. چلیں, یہ ہو گئے جی. کیا بول رہا ہے؟ زندیق کا حکم یہ ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دے 3 دن کی, وہی مرتد کا جو حکم ہوتا ہے, ورنہ اس کو شارٹ کر دے مارکیٹ سے. یہ حکومت کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ کفر نفاق تو یہ ہوتا ہے نا کہ دل میں تو انکار کر رہا ہے, زبان سے اپنے مفاد کی وجہ سے اقرار کرتا ہے. اس کا حکم کچھ بھی نہیں ہے, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کفر نفاق جو ہے نا, اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے. نہیں, پھر بھی معلوم ہے, تو نبی کو بھی بہت سے منافقوں کا معلوم تھا, لیکن آپ نے ظاہر کو لیا ہے, باطن اس کا اللہ کے حوالے کیا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ہوشیار رہنا ہے. تو ضرر کی وجہ سے نقصان, اس کو پھر سزا دی جائے گی, تعزیر. اگر وہ ضرر تو آپ کا مخلص مسلمان بھی پہنچا رہا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان حاکم کے خلاف کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فقتلوہ, اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, جو بھی ہو, کتنا ہی نیک ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض مخلص لوگوں کو بھی, جو دین سے مخلص تھے, ان کو اسی بیس پر قتل کیا ہے کہ ان کا حکم کس میں آتا ہے. جب حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی نا, حضرت حسن نے بیعت کر لی, تو حضرت معاویہ نے اس بیس پہ بھی شہید کیا ہے, قتل کیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاویہ کی ملاقات ہوئی, تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ تنبیہ کی ان کو کہ آپ نے فلاں تابعی کو قتل کیا, وہ تو بڑے نیک تھے. انہوں نے فرمایا کہ ان کا معاملہ میرا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ بغاوت کر رہے تھے نا. جب ایک امیر ہو, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, تو ایک امیر ہو گیا نا اب. تو اب حضرت معاویہ کو یہ حق تھا کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو اس کا قتل ان کے لیے اس حدیث کی روشنی میں بالکل جائز تھا. اب آپ کہہ سکتے ہو مخلص لوگ بھی اگر کھڑے ہو رہے ہو, تو حدیث سے پتہ چلتا ہے مخلص بھی, کیونکہ اتحاد امت اس کو ترجیح دی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ جب حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے, تو پھر یہ حدیثیں تو ان کے خلاف بھی جاتی ہیں. یہ ان کے خلاف اس لیے نہیں جاتی کہ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی تک حضرت علی پر لوگ جمع ہوئے نہیں ہیں, تو مسلمانوں کے شرعی خلیفہ وہ بنے نہیں ہیں. یہ ان کا موقف تھا جس میں ہم ان کو اجتہادی غلطی پر سمجھتے ہیں, کیونکہ اور عملاً بھی ایسا ہی تھا کہ یعنی سارے مسلمان ان پر اس وقت تک جمع نہیں ہوئے تھے. اور حضرت معاویہ کی ایک بہت بڑی حیثیت تھی. بس اجتہادی غلطی اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کو جمع ہونا لازم تھا ان کے اوپر. سمجھتے ہو؟ جی نہیں, اس میں بھی یہی ہے, اگر زمین کے کسی ایک خطے پر کوئی مضبوط حکومت بن گئی ہے, تو اس خطے کے اندر اندر اس کے خلاف کھڑا ہونا بھی بغاوت ہے. یہ جب ہم نے تحقیقات کی نا, کتابیں پڑھی ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ پوری یہ جو خلافت کی آج کل بحث لگتی ہے, آپ اگر کتابوں میں جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب 2 خلافتوں میں اسلامی خلافت ڈیوائیڈ ہوئی ہے, ایک اندلس کی اور ایک بغداد کی, تو علماء کا اس وقت فتویٰ یہ تھا کہ اتنا علاقہ فتح ہو چکا ہے کہ اگر ایک علاقے میں ایک خلیفہ اور دوسرے میں دوسرے خلیفہ ہو, تو اس سے کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں ہے, کیونکہ ایک خلیفہ کے لیے پورے روئے زمین کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو پھر اس خلیفہ کے حکام اس کی جہاں تک خلافت کی حدود ہیں وہاں جاری ہوں گے, اس خلیفہ کے حکام یہاں تک. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان دونوں کو ختم کر کے ایک خلیفہ بنانا واجب ہے, یہ خود غلط ہے. اصل تو یہی ہے کہ ایک ہو, نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں 2 شرطیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بغاوت کی اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ, جو خلاصہ اس کا یوں بیان کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, کفر بواح. مسلمانوں کا بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر یا جو بھی ہے, وہ اتنا کھلا کفر بولنا شروع کر دے 2 ٹوک لفظوں میں کہ اس کی تعویل کسی بھی طرح سے ممکن نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف اتنی افرادی اور اسلحے کی قوت ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ کو غالب گمان ہو کہ میں اگر خروج کروں گا تو غالب آنے کا پورا امکان ہے,
کیونکہ کفر بوا بھی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف مسلح بغاوت کی تو آپ تو اور پٹ جاؤ گے، جو رہا صحیح طاقت بھی کیا ہو جائے گی، ختم. یہ مصر وغیرہ میں یہی تو ہوا ہے. تو اس سے سیکولرزم اور تیزی سے پھیلا ہے پھر وہاں پہ. یہ مصر وغیرہ میں یہی ہوا ہے نا کہ پوری پاور تھی نہیں، حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تو لبرل لوگوں نے ایسا مارا ہے کہ پھر وہ جو تھوڑا بہت داڑھی، بہت طویل عرصے تک مصر میں داڑھی پر پابندی تھی. تو صرف کفر بوا نہیں بلکہ اسباب کی دنیا میں طاقت بھی ہو. اگر طاقت نہیں ہے تو فرعون کی مثال دیکھ لو، ساری زندگی صبر ہی کرتے رہے، اللہ نے ہی تباہ کیا اس کو. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں.